اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے لبنان کے آرمی چیف نے ایک ایسے موقع پہ جب اسرائیل کی جانب سے مسلسل لبنان پر حملے ہو رہے ہیں، تو موجودہ تناظر میں آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم لیبنان، اسرائیل اور اس کے اندر جو امریکہ کا کنیکشن ہے اور ایران کا کنیکشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اور لیبنان کا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ بھی پیس کی بات چلی تھی، لیکن اوول آفس اور واشنگٹن نے کہا تھا جی کہ ہم لوگ خود اس چیز کو آگے بڑھائیں گے، اور ایک دو سیٹنگز بھی ہوئی ان کی، اور ان کی بات چیت چلی کہ یہاں پہ سیز فائر ہو جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی وہ سیز فائر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بریک ہوا۔ پھر اس کے بعد ایران نے کہا تھا کہ اگر بیروت پہ حملہ ہوا تو ہم اس کے لیے ریٹیلیٹ کریں گے۔ وہ بیروت پہ اسرائیل نے جب حملہ کیا تو ایران نے ریٹیلیٹ کر دیا۔ اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دونوں سائیڈوں کو فون کیا، نیتن یاہو صاحب کو بھی اور ایران کو بھی، اور انہیں کہا کہ آپ جنگ بند کریں، اور نیتن یاہو کو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ جنگ میں جائیں گے تو یو ول بی alone، اکیلے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ تو جہاں تک اسرائیل، امریکہ اور لیبنان کا کنیکشن ایک تو یہ ہے۔ سیکنڈلی اگر ایران کی کنیکشن کی بات ہم کرتے ہیں تو حزب اللہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے، اور حزب اللہ جو ہے بیسیکلی وہی ہے جو اسرائیل پہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو ایران نے اسی لیے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ اٹیک کریں گے بیروت پہ تو ہم کریں گے، اس لیے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، اور پوری دنیا کو پتہ ہے اور اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ، اور لیبنان کو بھی، کہ جہاں تک حزب اللہ کا تعلق ہے ان سے اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ تھرو ایران ہوگی، یا ایران کا ان کے اوپر ایک انفلوئنس ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان نے بالکل شروع میں ہی جب سیز فائر ہوا تھا ایران کا اور امریکہ کا پاکستان کی ہیلپ سے، اور جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل آف پاکستان جو ہے ان کے کہنے پہ سیز فائر کیا، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لیبنانی گورنمنٹ جو ہے، لیبنیز گورنمنٹ جو ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت اہم، بہت پازیٹیو رول ہے، اور پاکستان جو ایک گولڈن برج کے طور پہ کام کر رہا ہے ایران، امریکہ، اسرائیل کے درمیان۔ تو اس لیے انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ گڈ آفیسز آف پاکستان جو ہیں، یا گڈ ایفرٹس آف پاکستان جو ہیں، ان سے وہ بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور اس لیے ابھی آج ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو تھے لیبنان کے، وہ تشریف لائے یہاں پہ، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں آرمی چیف، وہ بھی ان سے ملے، دونوں دو طرفہ تعلقات اور کوپریشن کو بہتر کرنے پہ بات کی۔ لیکن میرے خیال میں ضرور جو وار ہے اور اسرائیل کے ساتھ جو چل رہا ہے، اور حزب اللہ اور ایران، اس کے اوپر بات ہوئی ہوگی، اور انہوں نے ضرور پاکستان کو کہا ہوگا کہ وہاں پہ بھی پیس لانے میں وہ ہیلپ کریں۔ تو میرا خیال ہے یہی بیک گراؤنڈ ہے اس چیز کا، اور اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ شاید ان کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں لیبنان کے، اور بہت ساری دہائیوں میں پاکستان کی یہ پہلی وزٹ ہے ان کی، اور یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان کو الحمدللہ پاکستان کی اپنی سفارتکاری کی وجہ سے، ایک مثبت رول کی وجہ سے جو عزت مل رہی ہے، لیبنان بھی ابھی اس میں شامل ہو گیا کہ وہ فائدہ اٹھائیں پاکستان کے ایک بہت اچھا جو رول ہے اس سے۔ اچھا جنرل صاحب، اس کو دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ جو خطے میں پاکستان کا رول تھا پہلے ہی اس کا کافی زیادہ آپ کو فٹ پرنٹ نظر آتا ہے، سعودی عرب سے لے کے ایران تک۔ آلدو کہ سعودی عرب اور ایران کے آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن دونوں ممالک کی قیادت نے جس طرح پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کیا، پاکستان کے ذریعے سفارتکاری بھی کی، اب لبنان کی طرف سے بھی پاکستان کو اپروچ کرنا، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ خطے کے اندر جو پاکستان کا کردار ہے اس میں آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ آئی تھنک آپ کا بالکل یہ بہت اچھا تجزیہ ہے، اور میں وہاں سے شروع کروں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آج رات ایک سویلائزیشن صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، اور جب ای یو یہ سیز فائر نہیں کرا سکا، کوئی اور دنیا کا ملک نہیں کرا سکا، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نہیں کرا سکی، تو وہاں پہ الحمدللہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں، ان کی ایفرٹس کے ساتھ یہ سیز فائر ہوا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ابھی ریسنٹلی ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں نقوی صاحب، انہوں نے اوپر تلے 4 سے 5 وزٹس کی ایران کی، اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں وہ ایک خط بھی لے کے گئے تھے فیلڈ مارشل کی طرف سے، اور پیغام لے کے گئے تھے ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے جو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ
یہ رول پلے کیا ہے، اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، پاکستان کہتا اچھا بھائی میں نے کوششیں کر لی، ایک نہیں 3 دفعہ سیز فائر ہو گیا، آپریشن جو لبرٹی تھا وہ بھی انہوں نے رکوا دیا، بعد میں تیسری دفعہ ایک کوئی ہونے لگا تھا اس کو رکوا دیا، اور کنٹینیو کر رہا ہے سیز فائر، اور نیگوسیشن بھی جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو پاکستان نے نہ تھکاوٹ کا اظہار کیا، نہ ڈیجیکشن کا اظہار کیا، نہ کسی اریٹیشن کا اظہار کیا، بلکہ پاکستان نے بہت تحمل، بہت صبر اور بہت میچورٹی کے ساتھ اس پروسیس کو آگے بڑھایا ہے۔ اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے یہ جو محنت تھی رنگ لائی، اور ابھی آگے بھی اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ جو سعودی عربیہ کا آپ نے فرمایا، یس ہمارا ان کے ساتھ ابھی میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہو گیا، باقی کنٹریز کے ساتھ اگریمنٹ کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ سارے خطے کے ممالک پاکستان کی طرف دو چیزوں سے دیکھ رہے ہیں، دو نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک نگاہ ہے عزت کی، پاکستان کے میچور اور مثبت رول کی، اور دوسری نگاہ ہے پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے، پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے، ٹیکنالوجیکل اور مین پاور کی کیپیبلٹی ہے، اس کی طرف بھی لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ اور امید یہی کرتا ہوں میں کہ پاکستان کے خطے کے باقی ممالک کے ساتھ بھی روابط بہت زیادہ ملٹی ڈائمینشنل جو ہیں روابط وہ بڑھیں گے۔ اچھا سر، یہ اس میں جس طرح آپ نے بھی اسرائیل کا بھی ذکر کیا اور لبنان میں جس طریقے سے اس نے اٹیکس وغیرہ کیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ 2-3 بار کھل کے کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل جو ہے لبنان میں کسی قسم کی کارروائی نہ کرے، لیکن اسرائیل کی جانب سے مسلسل کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ وہ بیروت تک پہنچا، پھر ایران نے ریٹیلیٹ کیا، اور شروع سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل سپوائلر کا کردار ادا کرے گا۔ اس وقت جو سچویشن ہے، یہاں سے معاہدہ جو ہے وہ ہم اس کو کر سکیں گے، یہ معاہدہ ہو سکے گا، یا اسرائیل کی جو رکاوٹ ہے وہ آگے چل کے مزید تنگ کر سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہم لوگ بات کرتے رہے، آپ لوگ بات کرتے رہے، سبھی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر پیس کی راہ میں، امن کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ نیتن یاہو صاحب ہیں اور اسرائیل ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جنگ بندی ہو جائے مکمل، اور امن ہو جائے اور معاہدہ ہو جائے، کیونکہ یہ ان کے جو عزائم ہیں ان کے خلاف ہے۔ ان کو جنگ جو ہے، ایک کنٹینیوس نو وار نو پیس کی جو سچویشن ہے، جو کنٹینیوس جنگ ہے، وہ ان کو بہت سوٹ کرتی ہے۔ اور ابھی بھی اگر آپ غور کریں تو پہلے یہ معاہدہ ہوتے ہوتے جب رہ گیا تھا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھوڑا اس کو ڈیلے کیا، تو موسٹ پرابلی وہ اسرائیل کے دباؤ پہ کیا تھا، یا اسرائیل کے کہنے پہ کیا، یا ان کو ہیلپ کرنے کے لیے کیا، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے لیبنان کا بہت سارا حصہ جو ہے اپنے قبضے میں کیا، سیریا میں دراندازی کی، اور اسی طرح غزہ جو ہے اس میں بہت سارے ایریے پہ مزید قبضہ کر لیا۔ جو ان کی قبضے والی جگہیں ہیں، جو آکوپائیڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ جو پیلسٹینینز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں وہ وہاں سے باہر نکل جائیں۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کا ایک بہت اہم مقام ہے امریکہ کے لیے۔ اور دو پریزیڈنٹ ٹرمپ ناراض بھی ہوئے، انہوں نے انہیں منع بھی کیا، اس کے باوجود وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکہ کو، اور جیسے کہتے ہیں نا پٹ دا فٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اسرائیل کی یہ جو چیزیں ہیں وہ امریکہ کو امبیرس بھی کر رہی ہیں، اور امریکہ کو جنگ میں مسلسل انوالو کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی، آئل، اسٹریٹ آف ہارمز کا بند ہونا، جی سی سی جو کنٹریز ہیں ان کے نقصانات ہونا، یہ سارا کچھ جاری ہے۔ ابھی جی سی سی کنٹریز جو ہیں وہ بھی بہت تھک چکی ہیں، اور ان کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اور ابھی آپ غور کریں تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو جائے۔ تو پوری دنیا یہی چاہتی ہے، اور امریکہ کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ابھی جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں اور امریکہ اٹ سیلف جو گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، انہیں ذرا سخت طریقے سے اسرائیل کو روکنا ہوگا، ورنہ اسرائیل جو ہے یہ بدامنی، یا یوں کہہ لیجیے یہ جو فریجائل پیس ہے، اس کو وہ تباہ کرتا رہے گا، اور وہ اس کی یہی حالت ہوگی کہ جنگ جو ہے یہ کنٹینیو پرپیچویٹ کرے۔ اچھا سر، obviously اس کا جو ایک ملٹری اینگل ہے، سفارتکاری تو پاکستان کر رہا ہے، لیکن جو اپنائے ہرمز کی بندش ہے، پہلے جنگ ہوئی، دوبارہ اس خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے۔ آج امریکہ کا ایک ہیلی کاپٹر گرا، اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کی تصدیق کی۔ کیا اس وقت کوئی ایسا خدشہ ہے سر کہ ملٹریلی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لارج سکیل دوبارہ امریکہ کوئی فوجی ایکشن کر سکتا ہے، جس کا کبھی کبھی وہ دبے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں؟ جی، جہاں تک یہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات ہیں، کبھی کولڈ کبھی ہاٹ،
کبھی اچھے کبھی برے، کبھی پازیٹیو کبھی نیگیٹو، یہ سارے کے سارے ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے ایز اے پریزیڈنٹ اینڈ ایز اے پرسن وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی ایک کتاب ہے جس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، آرٹ آف ڈیل، تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں کہ وہ یہ ساری ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، وہ پریشرائز بھی کرتے ہیں، اسٹرانگ بھی رہتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، کبھی سبز باغ بھی دکھاتے ہیں۔ تو دس از پارٹ آف دیٹ، نمبر ون۔ نمبر ٹو، بات یہ کہ آج جنگ جو ہے وہ دوبارہ بڑے پیمانے پہ ہو سکتی ہے، کوئی حملہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جہاں تک جنگ ہے اس میں تو آپ ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوگی، پاسبلٹی کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور اسپیشلی جہاں پہ جو ایکٹرز دونوں سائڈوں کے انوالوڈ ہیں وہ کافی irrational ہے۔ ریشنل ایکٹرز ہوتے ہیں تو آپ کے لیے جو پریڈکٹ کرنا ہے ہوتا ہے، چیزوں کو ایسٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے، سینیریوز کو، وہ ایزی ہوتا ہے۔ ہاؤ ایور، جو پریزنٹ حالات ہیں، جو موجودہ حالات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، امریکہ میں جو کانگریس نے بل پاس کر دیا ہے کہ آپ دوبارہ جنگ کانگریس کی اپروول کے بغیر نہیں کر سکتے، جو نقصانات ہوئے ہیں جی سی سی کنٹریز جو ایلائز ہیں امریکہ کے، اور امریکہ کے اپنے جو انفلیشن اور دنیا کے جو اکانومی کے حالات ہیں بیکاز آف دی انرجی پرائسز،